ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہ ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے. سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا. تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے. آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا. وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا, طاقتور ہو گیا, موٹا تازہ ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا, کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا, اب موٹا تازہ فربا ہو گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو بلایا. فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے. فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا. بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی. فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے. حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا, وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا. حضور سب کے کھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں. آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے, تو امیر المومنین کا بیٹا ہے. تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا, تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی. تجھے یہ حق نہیں ملے گا. تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا, لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی. حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے, مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے. لوگوں نے تحفے دیے, بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی. حضرت عمر کا بیٹا آیا, بڑے گفٹ دیے. تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے. کعبہ جی لوگوں نے مجھے دیے ہیں. فرمایا تو نے کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہ حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا. فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو, یہ تحفے تمہارا حق نہیں, چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے, لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے. یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں گے. آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں, اپنے گھر سے. ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں, اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں. تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے, حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں, پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ سن یار, وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے, وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے, نوکری کرتے, اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے, یہ خدمت گزار ہیں. فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن, پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں, اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے. کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا, بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا. فرمایا یہ وجہ ہے, یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے, ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے. مال غنیمت آتا ہے نا, ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے, چیئرمین بنتا ہے, تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے؟ کوئی چلو بھتیجا مل جائے, کوئی بھانجا مل جائے, کوئی چھوٹا بھائی, اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ. نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے, وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی. حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کہنے لگی ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے, آپ سب کو دیتے ہیں, آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے. تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے, کیا حقیقت ہے, کیا حسن ہے. فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے, جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا, یہ مسلمانوں کا مال ہے, یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے, جو ترازو ٹھیک ہے. فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے, یہ مسلمانوں کا مال,
یہاں سے نظام احتساب شروع ہوتا ہے, یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے, اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا, کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار رہ چکے ہیں مکے کے, بڑے آدمی, لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو سفیان نے نا گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے, لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے, بڑے تھے, تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں. حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی, خود آئے جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے؟ کہا حضور ہاں. فرمایا یہ بھی اٹھائیے, یہ بھی اٹھائیے, یہ بھی اٹھائیے. جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں. شکر نہیں, یہ نظام احتساب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے, کہیں بھی کسی جگہ بھی, اس کو یہ والی اجازت نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا, تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی, کہیں سے تحفہ آیا. پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا, تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے, تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو. حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے. ایک موقع پہ وہ قالین گیا, ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا. تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے. بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے. آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا, اور اتنے سخت ناراض تھے, فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے, گھوڑے پہ نہ آئے. اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا. فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار, تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو, میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی, کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو, کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں, زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے, مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے. احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا, اپنی رعایا کو, مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا. آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے, لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے. چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مر گئی ہے, بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے, وہ پہنچ جاتی. جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, میری اہلیہ, لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں, لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں. آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی, اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی, تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی. یہ نظام احتساب ہے. ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے. آ جاتا ہے, کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے, کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے, کمال تعریف کی. وہ اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا, بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی, کمال رزلٹ آئے گا.
تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے۔ یہ تو کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ یہاں ہر شے ہضم نہیں ہو جاتی، فوری طور پہ لوگ ڈکار بھی پورا نہیں لیتے۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے منہ سے نہ کہو میں پاک صاف ہوں، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی نہ چلتا تھا وہاں تو بڑا متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا، حضرت عمر نے دیکھا، یہاں تک احتساب فرماتے تھے، زمین پہ زور زور سے پیر پٹکتا، چال بڑی اس کی متکبرانہ، لوگ بڑے پریشان ہوتے۔ حضرت عمر نے ایک دن سمجھایا، باز نہیں آیا، اگلے دن پہ درہ نکال لیا، لگائے 4 درے، فرمایا آج کے بعد نہ چلنا اس طرح مدینے میں پیر پٹک پٹک کے۔ اس وقت تو اسے غصہ لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد نا جب غصہ اترا تو حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے درے نہیں مارے، آپ نے تو شیطان بھگا دیا جو میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا، چمٹا ہوا شیطان آپ نے مجھ سے بھگا دیا ہے۔ یاد رکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں متکبرانہ چال کے ساتھ چلتا ہے نا، قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ رب اس سے ناراض ہوگا۔ متکبرانہ چال سے نہیں چلیں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ خیال کرتے، اور پتہ کس طرح کا آپ کا مزاج تھا، فرماتے تھے تقسیم کرو، دوسروں کا بھی خیال رکھو۔ حضرت عمر کے ایک صاحبزادے نے کنگھی کر لی، اچھا لباس پہن لیا تو درہ مارا جناب عمر نے، تو آپ کی بیٹی کہنے لگی ابا یہ تو بالکل جائز ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا اور سر میں کنگھی کر لینا، اس پر درہ کیوں مار دیا؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا یہ خود پسندی میں مبتلا ہونے لگا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بھلا سمجھنے لگا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ اس مقام پہ جا رہا تھا جہاں اس کی تربیت رک جاتی، اس لیے درہ مارا ہے۔ ایک دفعہ حکومتی معاملات کے اندر آپ کی اہلیہ نے مشورہ دینا چاہا، بڑے کام بیویاں نہیں کرتی، بڑے بڑے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ ہمارے بر صغیر میں وہ بادشاہ نہیں گزرا کہ جو فیصلہ کرتا تھا تو کرسی پہ بیٹھ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ فیصلہ سنانے لگتا تو یوں گردن پیچھے کرتا اور اہلیہ جو کہتی وہ فیصلہ سنا دیتا۔ لیکن ایک دفعہ خاتون نے ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا تو آپ کی اہلیہ نے، اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی، تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہی، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، 2-3 دفعہ زمین پہ مارا، فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ حکومتی معاملات، وہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ، وہ مسلمان دیکھیں، آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے حقوق ہیں، ان پر آپ بات کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو، تو پوچھا اماں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ تو اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2, 4, 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔
پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے, اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں, اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت, اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں, نکلوں گا تو بات کروں گا, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے, ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے, چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا, دوڑے گئے جناب عمر. میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے, یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے, کہ لاوارث اور بیوہ بی بی. عمر دوڑے گئے, گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا, 25 دینار بھی لیے, پکا پکایا کھانا بھی لیا. خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا, مجھے ہی اٹھانے دو, یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی. اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے. پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا, پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا. معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسریٰ کی ٹانگیں کانپیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے, چل چل جانے دے, کوئی عرض نہیں, بیچارے کو پتہ نہیں چلا. تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں, میرے زخم بڑے سخت ہیں, کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں. میں تو پکا ہوا پھل ہوں, کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. جب میں قبر میں جاؤں گی نا, نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا. تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے. کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے, یہ شکایت نہ لگانا, وہ کمزور ہے, مقابلہ نہیں کر سکے گا, یہ شکایت نہ لگانا, چل معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے, جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا, تو پیارا لگا ہے, جا معاف کیا, تیری خاطر معاف کیا, تیری خاطر عمر کو معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو. کون اتنے جتن کرتا ہے, کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے, تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں, تو مناؤں کس بات پہ, ہمیں تو 20 دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا, اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے, اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نہ جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا آپ. اب بات سنیں, وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, آپ میری بات پہ توجہ رکھیں. عزیز بھائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی, تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو, لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں, آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی, پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو, میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا, یہاں بیٹھے ہو, وہ کچھ لوگ ملنے آئے, نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے, آپ عمر تھے. تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا, لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا, یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو. عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو, مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا, اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا.
اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔